صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے ایک مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کو تقریباً جمعے کا خطیب ویسے بھی اس مہینے کی نسبت سے عام طور پہ مقررین پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں۔ ایک تو ایمان لانا ہے، انسان کے ذمے میں اس حوالے سے کئی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو انسان کو ایمان لانا ہے، دوسرا اللہ سے ڈرنا ہے، اور تیسرا سچوں کے ساتھ آنا ہے۔ یہ تین کام انسان جب کر لے گا تو وہ کسی لائق بن جائے گا کہ انسانوں میں اس کو شمار کیا جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی ترقی اور آگے کی بلندیوں کے مرتبے اور درجے آتے ہیں انسان کے۔ اب چونکہ نسبت سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ہم لوگ فخر سے بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، سرکار غوث اعظم کی نسبت ہم رکھتے ہیں۔ نسبت رکھنی بھی چاہیے، نسبت سے چیزوں کو بلندی حاصل ہوتی ہے، نسبت سے ایک چیز دوسری چیز سے ٹچ ہو کر بلند مقام حاصل کر لیتی ہے۔ نسبتوں کا معاملہ جب آتا ہے تو تاریخ کے اندر ہمیں بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اپنے فرزند کو وادی غیر ذی زرع جنگلوں میں چھوڑا تھا، گھاس بھی نہیں تھی، چٹیل میدان میں چھوڑا تھا، پہاڑیاں تھی تو چھوٹی چھوٹی، حضرت حاجرہ پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑتی رہی، چکر کاٹتی رہی، اللہ کا کرم نازل ہوا، زمزم کے چشمے پھوٹے، اور آج دنیا اس کو تبرک سمجھ کے پی رہی ہے۔ دنیا کے تمام پانیوں میں اس وقت سب سے بیسٹ کوالٹی کا پانی ہے، لیکن ان کے قدموں کو نسبت پہاڑی سے ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑی کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، مگر صفا اور مروہ کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی ہے دوسری بہت ساری پہاڑیوں سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت حضرت حاجرہ کے قدموں سے اس کو مل گئی ہے، اس لیے ان پہاڑیوں کو اتنا عظیم منصب مقام ملا کہ قیامت تک انسان اس وقت ارکان حج یا عمرہ کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی ہے، وہاں پہ اپنے قدموں سے دوڑ لگا۔ نسبت کی چیز آتی ہے، نسبت سے چیز بلند ہوتی ہے۔ ایک اینٹ آپ ایک بھٹے سے خرید کے لاتے ہیں، اس سے اپنے گھر میں غسل خانہ بنا لیا، اس کے بعد دوبارہ آپ گئے اور اینٹ کی ٹرالی بھر کے لائے، اسی اینٹ سے آپ نے مسجد بنا دی۔ بتائیے جو پہلے اینٹ لے کے آئے وہی نسبت کس چیز کے ساتھ کی ہے، دوسری اینٹ لے کے آئے اس کی نسبت کس چیز کے ساتھ کی؟ اینٹ ایک مزدور نے بنائی ہے، ایک بھٹے میں پکی ہے، لیکن بات آ گئی ہے نسبت کی۔ اس اینٹ کو مسجد سے نسبت ہو گئی تو اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ قیامت کے دن اس مسجد کو زمین سے اٹھایا جائے گا اور جنت کا تاج بنا دیا جائے گا۔ بات نسبتوں کی ہے۔ مکے کی سرزمین کو کوئی وہاں پتہ نہیں تھا، حضرت ابراہیم نے بسا دیا، بسایا تو ایسا بسایا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا
تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی قدموں کی نسبتوں کا قرآن میں ذکر کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ میں کہ محبوب آپ اس میں جلوہ گر۔ محبوب کے قدموں کی نسبت سے مکہ کو اتنی عظمتیں ملی، اور جب میرے رسول نے مکہ کو چھوڑا مدینے گئے تو یثرب کو اللہ نے اپنے محبوب کی قدموں کی برکت سے طیبہ بنا دیا، اور وہاں کی فضاؤں میں جینا گویا کہ جنت کی خوشگوار ہواؤں میں سانس لینے کے مترادف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے سے نکل کے اور جس مسجد کے ممبر تک جاتے تھے، حضور کا آنا جانا جنت میں تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے کمرے اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کرا دیا۔ نسبت کی بات ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اگر آپ پڑھیں، چونکہ حالات ایسے ہیں میں وہ باتیں سامنے نہیں رکھ سکتا ساری، جو نسبتوں کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے اور سچوں کی نسبت کا معاملہ ہے۔ اگر انسان سچوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ بزرگوں نے کہا، فارسی کا مشہور مقولہ ہے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تاریخی جھروکوں میں اگر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی بات کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان برا کیسے ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اچھا کیسے ہوتا ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اولیاء کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں تو قرآن کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر شرک اور کفر پھیلنے لگا تھا۔ دقیانوس بادشاہ آیا، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے جگہ جگہ اپنے اسٹیچو بنا رکھے تھے، پوجا پاٹ کا ماحول بنا رکھا تھا اس نے، اور اسی زمانے میں دقیانوس بادشاہ کی حکومت میں رہنے والے لوگ اس کے پڑوس کے تھے، 3 گھر ایک اس سائیڈ میں تھے، 3 گھر اس سائیڈ میں تھے، 6 لوگ تھے۔ ان کے دل میں خدا کی طرف سے داعیہ پیدا ہوا، ایک جذبہ اور خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، لیکن ایک دوسرے کو کہہ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر الگ الگ کمرے میں اکٹھے ہو کے ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے بات کی۔ جب باتیں آپس میں کی انہوں نے تو 6 آدمیوں کا اتفاق اس بات پہ ہوا کہ ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دھرتی کے اوپر شرک کے خلاف اپنی جانیں قربانی کی، جن لوگوں نے شرک کے خلاف اپنے وجود کو دنیا سے مٹایا، جنہوں نے اپنے آپ کو ظالموں کے خلاف ظلم و ستم کے شکنجے میں پیش کر دیا، آج انہی کی مزارات پہ جا کر کے اور وہ کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اگر شرک نہیں ہے تو شرک کی طرف لے جانے والے ضرور ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مزارات کی کنڈیوں کے اوپر اور جالیوں کے اوپر دھاگا باندھ دیا جاتا ہے، بولے کہ آج یہ منت پوری ہوتی ہے۔ اس کا اسلام میں کہیں کنسپٹ نہیں ہے، قرآن حدیث کسی کتاب کے اندر ان دوریوں کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے تعظیم کا سجدہ کریں گے حرام، عبادت کا سجدہ کریں گے شرک۔ قوم جا رہی ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ طواف صرف کعبے کا ہوگا، کعبے کے علاوہ کسی پیڑ، پتھر اور کسی بھی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا۔
لیکن ہماری قوم کر رہی ہے. اتفاق سے مجاور ایسے حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم ایسا بنا دیا ہے مزارات کا کہ اس کے چاروں طرف چکر کاٹنا پڑتا ہے. اور اگر ان چیزوں پہ کوئی بولتا ہے تو قوم کے دل دماغ میں ایسے جرثومے پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہیں گے یہ مولوی تو لگتا ہے کہ دیوبندیوں کا ہے، وہابیوں کا ہے. سنی اگر بول دے کوئی، بولے کہ تو وہابیوں کے ساتھ اس کا لین دین ہے، تعلقات ہے، ادھر کا ہے. سنیت یہ نہیں ہے کہ مزارات کے اوپر آپ خرافات کریں، وہاں پہ دھونے دھکا کر اور چمٹے بجائے وہاں پہ اور گانجا پی کے اور بھوشوانی کریں. اس کا اسلام میں کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں.